عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجد میں بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں، گھر جا کر گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، انشاءاللہ مختصر بات ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن انہوں نے اپنی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہمیں وہ ایسی تعلیمات عطا فرما کے گئے کہ ہم ان کو اپنائیں، ان پر عمل کریں تو ہم بھی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو کر چلے جائیں۔ ہر موقع کی مناسبت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اوراد بتائے، وظائف بتائے۔ ہمیں کوئی بزرگ کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی پیر صاحب وظیفہ بتا دیں تو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، اور بڑی پابندی سے کرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا۔ وظیفہ کیا ہے؟ 4 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، کہ کثرت سے کلمہ کا ذکر کرنا ہے۔ دوسری چیز استغفر اللہ، گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تیسری چیز اسألک الجنہ، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ 4 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں پہلی چیز کلمہ ہے۔ کلمہ اتنا قیمتی کلمہ، اتنا عظیم کلمہ ہے، آج ہمیں اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، نہ ہماری جان لگی، نہ مال لگا، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑی، بیٹھے بٹھائے ہمیں یہ کلمہ مل گیا۔ اگر اس کلمے کی قدر و قیمت کو جاننا ہو تو آج سے 1400 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا پڑے گا کہ بلال، جب آپ نے کلمہ پڑھا تھا تو آپ کو اس کی کیا قیمت چکانی پڑی تھی؟ تو حضرت بلال بتائیں گے کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرا آقا جو تھا اتنا ظالم تھا کہ مجھے وہ تپتی ریت پر گھسیٹتا تھا کہ کلمہ چھوڑ دو، سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتا تھا، کلمہ چھوڑ دو، لیکن پھر بھی احد اور احد کا نعرہ لگتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو ان کی پشت پر اتنے گہرے گہرے وہ گڑے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا؟ تو عرض کیا اللہ کے نبی، جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرا جو آقا تھا امیہ بن خلف بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، کیا کرتا؟ کہتا کلمہ چھوڑ دو، میں نے انکار کر دیا تو اس ظالم نے آگ جلائی، نیچے انگارے بچھا دیے، انگارے بچھا کے مجھے اس کے اوپر چت لٹا دیتا تھا، پھر میرے سینے پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! بندے کے تھوڑا سا گرم گھی کا چھینٹا پڑ جائے تو چھالا سا بن جاتا ہے، اور کئی دن بندہ پریشان رہتا ہے اور اس کی جلن ہوتی رہتی ہے، اور کیسے انگارے پر؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کلمے کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے، اور یہ بڑا قیمتی کلمہ تھا۔ ایسے نہیں انہوں نے اپنی جانیں دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو ظالموں نے کتنے بے دردانہ طریقے سے شہید کیا، اسلام کی پہلی شہید عورت ہیں، پہلی شہید عورت ہے۔ تو کلمے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمے کو کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب ہم دنیا میں اگر کثرت سے ذکر کریں گے تو موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمے کی نعمت نصیب فرما دے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی استغفر اللہ، گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ انسان کمزور ہے، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، اور یہ مہینہ تو ہے ہی رحمتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عتق من النار، اب جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کریں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ کرو، تو اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کریں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے جنت مانگو، جنت کا سوال کرو۔ جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے بعد آخر میں جو جنتی جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے اس کو نکالا جائے گا، رائی کے برابر اس کے ایمان ہوگا، سب سے آخر میں جو جنتی جنت میں جائے گا اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو عطا کی جائے گی۔ کیا ہمارے مربے اور کیا ہماری فیکٹریاں اور کیا ہماری دکانیں، بندہ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے۔ اتنا جنتی کی جنت اتنی بڑی ہوگی، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو 80,000 خادم ہوں گے اس کے، جو اس کا استقبال کریں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کے اتنے خادم ہوں۔ 80,000 خادم ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں تشتریاں، کھانے پکڑے ہوں گے اور الگ قسم کا کھانا ہوگا۔ جنت میں جائے گا اور اس کا جو محل ہوگا، ایک محل اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس محل کی جو لمبائی ہوگی، یمن کے 2 شہر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابیہ سے صنع، یہ 2 شہر ہیں، اتنی لمبائی ہوگی، یعنی 60 میل لمبا، یہ شیشے کا ہوگا، موتی کا بنا ہوا محل ہوگا اور بغیر جوڑ کے ہوگا۔ بغیر جوڑ کے اللہ تعالیٰ یہ محل عطا فرمائیں گے اپنے ادنا جنتی کو، اور اس کی 72 بیویاں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ سورہ دخان کے اندر آتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو حوروں کے ساتھ بیاہ دیں گے، حور عین کے ساتھ بیاہ دیں گے، اور اس کی خوبصورتی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی خوبصورتی کتنی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور 70 جوڑے پہنی ہوگی، 70 جوڑے، جب وہ چلے گی تو اس کے حسن کی وجہ سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا، اتنی حسین ہوگی، اور اس کا لعاب اتنا شیریں اور میٹھا ہوگا، اگر وہ سمندروں کے اندر ڈال دے تو سارے کے سارے سمندر جو ہے وہ میٹھے ہو جائیں۔ اور ایک مرتبہ وہ دنیا کے اندر صرف جھانک لے، تھوڑا سا جھانک لے، بس اس کا وہ جھانکے گی تو یہ سورج اور چاند دونوں بے نور ہو جائیں گے، اتنی اس کی چمک اور روشنی ہے، اور پوری زمین روشن ہو جائے۔ یہ جنت، بندہ دنیا کے اندر کیسے فانی ٹھپوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیسی جنت سجائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کھول کے بتا دی، پھر بھی بندہ دنیا کی فانی محبتوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور جنت کی نعمتیں تو نہ ختم ہونے والی ہیں۔ جنتی کا جی چاہے گا کہ میں پرندے کا گوشت کھاؤں، پرندہ اڑتا ہوا آئے گا، بڑا سارا پرندہ ہوگا، وہ کہے گا کہ مجھے کھاؤ، میں زنجبیل چشمے کا پانی پی کے آیا ہوں۔ دوسرا اڑتا آئے گا کہ مجھے کھاؤ، میں تسنیم چشمے کا پانی پی کے آیا ہوں۔ ایک آئے گا کہے گا کہ میں جنت الفردوس کی گھاس چر کے آیا، مجھے کھاؤ۔ اب اس جنتی کا جی چاہے گا کہ اس کو کھاؤں، تو وہ بھن کر خود بخود اس کے سامنے آ جائے گا، بھن کر سامنے آ جائے گا، لذت لینے کے لیے کھائے گا، لذت لینے کی، بھوک نہیں لگے گی۔ جب کھا لے گا ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، کھانے کی تو الگ لذت ہوگی۔ جب وہ پرندہ دوبارہ اڑ کر صحیح طور پر ہو کر اڑے گا تو اس کو دیکھنے کا ایک الگ مزہ ہوگا۔ اب دنیا میں تو ہم رزق کی تلاش میں دوسرے شہر جاتے ہیں، کہ دوسرے ملکوں جاتے ہیں، رزق وہاں پڑا ہے اور بندہ متحرک ہے، حرکت میں ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں جنتی ساکن ہوگا اور نعمتیں متحرک ہوں گی، اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہوں گی۔ درخت لگا ہوگا بہت بڑا، اور اس کو جی چاہے گا کہ میں اس کا پھل کھاؤں، اور بہت اونچا پھل ہوگا، صرف وہ چاہت کرے گا دل کے اندر، اور پھل جھک کر اس کے سامنے آ جائے گا، جھک کر توڑے گا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، ختم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، جب جیسے ہی توڑے گا نیا پھل لگ جائے گا۔ ولا ممنوع، کوئی روکے گا بھی نہیں، جتنے مرضی کھاؤ، کھاتے جائیں گے، پیٹ بھرے گا، ایک ڈکار آئے گی، سارا کچھ ہضم ہو جائے گا۔ نہ ختم ہونے والی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔
4 قسم کی نہریں ہیں جنت کے اندر. یہ پانی کی نہر ہے، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے. اور وہاں کی نہریں ایسی نہیں ہیں جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں گہری ہیں، نہیں. جنت کی نہریں اس طرح اوپر چل رہی ہوں گی. جنتی کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، وہ جدھر چاہتا ہوگا اس کو چلاتا جائے گا. شیریں پانی، اصل چیز وہ شراب کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، ایسی پاکیزہ شراب ہوگی نتھری ہوئی. نوجوان بچے 13-14 سال کے سورہ واقعہ کے اندر آتا ہے، وہ پھریں گے لے کر یطوفون علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین. نتھری ہوئی پاکیزہ شراب، لا یصدعون ولا ینزفون. ایسی شراب ہوگی دماغ نہیں پھرے گا. دنیا کی شراب پی کے بندہ اول فول بکتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، نہیں. پاکیزہ شراب ہوگی. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تمہارا رب تمہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، اپنے ہاتھ سے کریم پروردگار ہمیں شراب پلائے گا. ایسی شراب. تو دنیا کی نعمتیں تو فانی نعمتیں ہیں، ہم کیسے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. جنت بڑی پاکیزہ، اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرما دے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں جنت مانگو، اللہ سے جنت. پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو، ناخن ختم ہونے والی نعمتیں. اور پھر فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، اعوذ بک من النار. جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم. اس دنیا کی آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے، دھاتیں پگھل جاتی ہیں، پتھر پگھل جاتے ہیں. تو جہنم کی آگ کیا ہوگی؟ فرمایا جہنم کی آگ کا ایک ذرہ جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے وہاں رکھ دیا جائے، اور ایک آدمی کو جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں کھڑا کر دیا. اب کتنی مسافت ہے. اس ذرے کی گرمی کی وجہ سے اتنی گرم ہوگا وہ ذرہ کہ یہ بندہ مغرب کے اندر جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں جل جائے گا. اور جہنمی کو جب پسینہ ہوگا اتنا گرم ہوگا کہ اس پسینے کو اگر احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ بھی پگھل جائے. اتنی گرم. بئس المصیر، بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑی بری ہے لوٹنے کی جگہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جہنمی جب جہنم میں جائے گا نا، اس پر بھوک مسلط کر دی جائے گی. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا. زقوم اس کو دیا جائے گا کھانے کے لیے. زقوم کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ صحرا کے اندر ہوتا ہے، نرسریوں میں پڑا ہوتا ہے. کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، سبز سا ہوتا ہے، اوپر کانٹے کانٹے، ہر طرف چاروں طرف اس کے کانٹے ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کڑوا ہے وہ، اتنا کڑوا ہے اگر اس کا ایک قطرہ سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو تمام سمندر کڑوے ہو جائیں. اور اتنا بدبودار ہے اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر رکھ دیا جائے تو جتنے جاندار ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائیں. اور یہ جہنمی اس کو کھائے گا، اس کو بھوک لگے گی، وہ کھائے گا. جب کھائے گا تو اس کے گلے میں اٹک جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی. تو پھر سوچے گا کہ دنیا میں جب کھانا کھاتا تھا تو گلے میں اٹک جاتا تھا، تو پانی پیتا تھا تو نیچے اتر جاتا تھا، پانی مانگے گا. تو پانی اس کو پینے کے لیے جہنمیوں کے زخموں کا پیپ دیا جائے گا جو کہ اتنا گرم ہوگا. قرآن کہتا ہے یشوی الوجوہ، جب برتن قریب آئے گا چہرے کے تو چہرے کی کھال بھن کر اس کے اندر گر جائے گی. یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اس کے پیٹ میں جب وہ پہنچے گا قطع امعاہم، اس کی انتڑیوں کو کاٹ کے اس کے پخانے کے راستے باہر نکال دے گا. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ دوبارہ اس کی یہ انتڑیوں کو اکٹھا کر کے اس کے منہ کے اندر ڈال دیا جائے. دوبارہ اس کے منہ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور یہ بار بار ہوتا رہے گا. سزا کم نہیں ہوگی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چکھو اس عذاب کو. تو دنیا کے اندر نافرمانیاں کرتا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا تھا. آج چکھو اس عذاب کا مزہ، کم نہیں ہوگا. جہنمی کہیں گے او مالک، جہنم کا دروگا ہے مالک جو کہ ایک فرشتوں کا سردار ہے، اس سے کہیں گے، بلائیں گے. 1000 سال تک اس کو پکارتے رہیں گے، اس کی پکار، ان جہنمیوں کی پکار کو نہیں سنے گا.
1000 سال کے بعد پوچھے گا کیا بات ہے؟ تو کہے گا جہنمی اپنے رب سے کہو مجھ سے تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دے، ایک دن تو تھوڑا سکون مل جائے۔ دنیا میں بندہ قید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، تو لوگ مارتے ہیں پولیس والے، تو کبھی سانس بھی لینے دیتے ہیں، سکون بھی آتا ہے۔ جہنمی کو سکون نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ پھر جب وہ دروگہ اس کی بات نہیں سنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف براہ راست متوجہ ہوگا کہ یا اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے، اور پھر چیخے گا، چلائے گا، کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، دوبارہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جاتا، اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کر لیتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیں گے، جیسے کتے کو دھتکارتے ہیں نا حدیث مبارکہ، اس طرح دھتکار دیا جائے گا اس کو کہ تو یہیں ذلیل ہو کر پڑا رہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ موت تو اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر وہ مر گیا تو عذاب کون پھر برداشت کرے گا، عذاب کس کو دیں گے، اور زندگی اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہوگی جس میں ہر وقت عذاب ہوگا۔ کبھی بندہ بیمار ہو جائے، رات کو بخار ہو جائے تو بندے کی رات گزرنی مشکل ہو جاتی ہے، بندے کے ناخن میں درد ہو جائے، داڑھ میں درد ہو جائے تو بندے کا وقت گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، وقت نہیں گزرتا، دن نہیں گزرتا۔ اور جہاں اتنا عذاب ہو رہا ہو، اور وہاں یہ عام جسم نہیں ہوگا جو دنیا میں تھا، اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہنمی کا جو دانت ہوگا وہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہوگا۔ ایسے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ ہم ایسے عجیب لوگ ہیں، نہ ہمیں جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا ڈر ہے۔ پورا مہینہ گزر گیا، ہماری زندگی نہیں بدلی، ہم نے گناہ نہیں چھوڑے۔ آخری ایام ہیں میرے بھائیو دوستو، اتق من النار، جہنم سے خلاصی کا مہینہ آ چکا ہے، وقت آ گیا، گزرنے والا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہم نے پورا مہینہ غفلت میں گزار دیے، کوتاہی میں گزار دیے، خاتمے میں آخر میں ہم اپنے رب سے پکی سچی توبہ کر لیں، پکی سچی توبہ کر لیں۔ وہ اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے، جتنی جلدی رب تعالیٰ مانتا ہے نا اتنا کوئی دنیا کا کوئی ہستی نہیں مانتی۔ وہ اپنے گناہگار بندے کے انتظار میں ہے۔ روزانہ رمضان کے ہر روز اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اور جب آخری رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ، جو عید رات ہوتی ہے، اس رات میں جتنے پورے مہینے میں جہنمیوں کو جہنم سے بری کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری فرماتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ہم اپنے رب کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، گناہ گار بندہ، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، اس نے ایک بت بنایا ہوا تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتا اور اس کو پکارتا رہتا، یا صنم یا صنم یا صنم۔ 70 سال تک اس کو پکارتا رہا، 70 سال۔ ایک دن رات کو بیٹھا، اس کو پکار رہا تھا اپنے جھوٹے خدا کو، یا صنم یا صنم یا صنم۔ اس کو اونگ آ گئی، تو پھر یا صنم کی جگہ اس کے منہ سے نکلا یا صمد۔ یا صمد جو ہی نکلا، اللہ کا نام نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو 70 سال جھوٹے خدا کو پکارتا رہا، اب بھی اس نے آپ کو نہیں پکارا، یہ بے دھیانی میں اونگ میں اس کے منہ سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے میرے پیارے فرشتوں، اب اس نے بے دھیانی میں پکارا ہے، یہ 70 سال تک جھوٹے خدا کو پکارتا رہا، اس نے اس کو جواب نہیں دیا۔ اگر آج اس نے بے دھیانی میں چلو میرا نام لیا، میرا نام تو لیا ہے نا، اگر میں اب بھی اس کا نام کا جواب نہ دیتا، اس کے سوال کا، اور اس کے میرے نام پر میں اس کو جواب نہ دیتا، تو پھر اس کے جھوٹے خدا میں اور مجھ میں کیا فرق ہوتا؟ کیا فرق ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اتنا کریم رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جو کریم رب ہے۔ کریم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بن مانگے عطا فرما دیا، اولاد دی، بچے دیے، والدین دیے، نعمتیں دی، صحیح سلم بنایا، تو اس کریم رب سے ہم دھوکے میں نہ پڑ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، طاق رات بھی ہے، آخری عشرہ بھی ہے، عتق من النار کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان 4 چیزوں کا اہتمام فرمائیں، جتنے چند منٹ، چند گھنٹے باقی ہیں، لمحے باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں، کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، گناہوں کی پکی سچی توبہ کریں اور اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں بخشنے کا ارادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کو بخشنے کا ارادہ ہے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، تو بہرطور اور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ جب ہم سے توبہ کریں، توبہ پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کریں۔ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔